السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے 63 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، بے شک میں پورا لے لینے والا ہوں تجھے، ورافعک الی، اور میں تجھے اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف، الی اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وَجَاعِلُ، اور میں بنا دینے والا ہوں اتبعوک، الَّذِينَ اتَّبعوك، تیری پیروی کرنے والے لوگوں کو، فوق الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والے لوگوں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹ کے آنا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چونکہ یہ آیات تقریباً سورہ آل عمران کی پہلی 57 آیات یہ نجران کے وفد کے سوال و جواب کے نتیجے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عقیدے کا ذکر کیا، سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب ان کی زندگی کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ جب بدسلوکی کی تو اللہ نے فرمایا کہ انی متوفیک، بے شک میں تجھے پورا اٹھا لینے والا ہوں۔ وفا یفی کا معنی ہوتا ہے کسی کا پورا بدلہ یا مکمل چیز کو، یعنی جو بھی کرنا ہے نا پوری مکمل چیز کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ جس طرح اسی سبق میں اگلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے گا، یعنی کچھ بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی صرف روح آسمان پر جاتی ہے فوت ہونے کے بعد، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مع جسم اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر آگے وضاحت کر دی گئی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، یعنی اس میں واضح کر دیا گیا کہ جو پورا اٹھا لینا ہے وہ کہاں ہے، آسمان کی طرف۔ تو احادیث سے یہ بات واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر مع جسم اٹھا لیا، اور یہ قیامت کے قریب اتریں گے اور قرآن مجید لوگوں کو پڑھائیں گے، نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، اور اللہ کے اس وعدے کو سچا کر دکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخر الزمان نبی آ گئے تو تم اس کو مان لو گے۔ اور نبی علیہ السلام کی فضیلت اور فوقیت کو تمام نبیوں کے اوپر اس واقعہ سے واضح کر دیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا پر آ کر انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک یہ بتا دیا گیا اس آیت میں کہ میں تمہیں مع جسم اٹھا لینے والا ہوں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو انعام تھا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ یہ تھا کہ ان کو کسی اور جگہ پر نہیں، آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ تیسرا انعام ان کے اوپر اللہ نے جو اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھے کفر کرنے والوں کے کفر سے پاک رکھوں گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی بھی ایسا فعل سرزد نہیں ہوگا جس میں کفر ہو، اللہ کا انکار ہو۔ چوتھا انعام اللہ نے یہ ذکر کیا کہ صرف تمہیں ہی نہیں،
تمہارے پیروکاروں کو بھی کافروں کے اوپر درجہ ملے گا قیامت کے دن تک۔ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہی کہ جو لوگ اس وقت مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، اور ایک یہ کہ تا قیامت ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں پر فوقیت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے امتی کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور بعد میں ان کا ادب اور احترام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ یہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی یہ بلند مرتبہ رہیں گے۔ اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت کے تمام عیسائی مسلمان ہو کر کافروں کے اوپر فوقیت پا جائیں گے۔ ثم الی مرجعکم، یعنی پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور تمام لوگ اللہ کی طرف جب پلٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم کہہ کے آئے تھے کہ میری عبادت کرنا، تو وہ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس لیکن جن لوگوں نے کفر کیا پس میں ان کو عذاب کروں گا، عذابًا شدیدا، سخت قسم کا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کو فوقیت ہوگی، تو اس میں اس کی وضاحت کر دی کہ کافر یہ کسی نہ کسی طرح دنیا میں بھی پٹتے ہی رہیں گے، ان کو مار پڑتی رہے گی۔ اور حقیقت ہے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ مسلمان بڑی شدت میں ہیں آج کل، بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن کافروں کے اوپر ایسی ایسی وبائیں اور ایسے عذاب آتے ہیں، ان کے اوپر بعض اوقات ان کے اپنے ہی چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کی بدترین قسم کی تباہی ان کی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہے، صرف دنیا کا، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ یعنی مومنوں سے ان کے اعمال میں رتی بھر بھی، معمولی بھی کمی نہیں کی جائے گی کہ کوئی نیکی گم ہو جائے یا کسی نیکی کا اجر نہ دیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے دیں گے۔ پورے کا مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورا بدلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنے بدلے کا حقدار ہے، اب ایک شخص نیکی کرتا ہے، اس کا خلوص یا اس کا طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ اس کو 10 گنا بدلہ ملنا چاہیے، ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 700 گنا ملنا چاہیے، ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے دیں گے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جس شخص نے جس طرح کی نیکی کی اس کو جتنا اس کا بدلہ ملنا چاہیے تھا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ کسی کا حق چھینتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کا ظلم اپنے بندوں پہ کرنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ذَلِكَ کا معنی یعنی یہ تمام آیات جو اس وقت تک اس صورت میں پڑھی گئی ہیں، یہ 57 آیات، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں نتلو کے نون کا معنی یہ جمع متکلم کا ہے، اور ہو کی ضمیر ان آیات کی طرف ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا خود بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان واقعات میں واقعات کے وہ پہلو واضح کیے گئے ہیں جو اہل عرب جانتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں
اور ایسی نصیحت ہے جس میں حکمت ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بھی اور نصیحت جو حکمت والی ہے۔ یہ آیاتن کی جمع ہے آیات۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ یہ عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر انسان مع جسم کسی جگہ پر موجود ہو تو اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو اسے بول و براز کی ضرورت ہے، اور اسے نہانے کی اور باقی ساری اس کی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ کیسے پوری ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا، فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، پھر اس کو کہا ہو جا، زندہ ہو جا، فیکون، پس وہ زندہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ خاص حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات واضح کی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ ہونا برحق ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ رہا مسئلہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے بول و براز کا، تو وہ آج کی سائنس اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایک خوراک لیتا ہے تو اس کی خوراک کا کل حصہ یہ پیشاب اور پخانے کی صورت میں خارج نہیں ہوتا، بلکہ ایک جز ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے۔ باقی ساری خوراک کھانے والے کے جسم کا جز بنتی ہے، اس سے گوشت، اس کے جسم کے اجزاء بڑھتے ہیں، اس کی صحت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اگر وہ خوراک کا ایک حصہ خارج کر دیتا ہے اور باقی خوراک کو انسان کے جسم کا جز بنا دیتا ہے تو وہ ساری خوراک کو بھی جز بنا سکتا ہے۔ اب دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے بول و براز میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں یہ چیزیں کم خارج ہوتی ہیں اور موٹاپا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے کم و بیشی اور بیماری کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہی کیفیت رکھی ہے جو جنت میں جانے والے انسانوں کی ہوگی، کہ ان کی خوراک کل بن جائے گی، یعنی ان کے جسم کا کل جز بن جائے گی، بعض جز نہیں بنے گی، بلکہ ساری کی ساری خوراک ان کے جسم میں اصلاح کے لیے کام آ جائے گی۔ تو یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام آسمان پر رہے، جنت میں رہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں آسمان کے اوپر موجود ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے، اور یہ بالکل حق بات ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد ما جاءک من العلم، کہ تیرے پاس علم آ گیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بس کہہ دیجئے کہ آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، یہ ابن ان کی جمع ہے ابنا، اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، یہ امرأت ان کی جمع ہے نساء، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم کریں گے لعنت اللہ تعالیٰ کی جھوٹ بولنے والوں پر۔ یعنی جب اس وفد نے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، تمام سوالوں کے صحیح جواب دینے کے بعد، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں تو چوم لیے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے جب وہ تیار نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو اس بات کی تنبیہ کرو کہ اگر اب بھی تم اس بات کو نہیں مانتے تو آؤ پھر ہم ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں جو حتمی ہے، وہ ہے مباہلہ۔ ثم نبتہل، مباہلہ کا معنی ہوتا ہے کہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنے کی صورت میں لعنت کرنا۔
تو فرمایا کہ تم بھی اپنے لوگوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، عورتوں کو، خود بھی آ جاؤ میدان میں۔ ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو اس وفد نے اس بات کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، مہلت لے لی کہ ہم پہلے مشورہ کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے علماء سے مشورہ کیا، چونکہ ان سب کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے ان کے اکابرین نے ان کو مباہلہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اگر اس نبی نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو قیامت تک تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ لوگ اس مباہلے کے لیے نہ آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو لے کر ایک میدان میں پہنچے، جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تھے۔ تو وہاں آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اگر ان میں سے چند لوگ جو مسلمان ہوئے، جس طرح عبداللہ بن سلام تھے اور بھی اس میں بہت سے عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے، اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی حکم کا کلی طور پہ انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس کا وبال آ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں آئے اور اللہ کا یہ حکم بالکل سچا ہوا۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ضرور سچے قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی بھی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص، قصص یہ قصۃ کی جمع ہے، یہ قصے سچے ہیں۔ تو ایک طرف قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ قرآن قصہ کہانی نہیں، اور یہاں فرمایا کہ یہ قصص سچے ہیں، تو اس میں تضاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ کہانی نہیں کہ کسی بھی واقعہ کے خوبصورت پہلو جن میں عشق یا جن میں خرابی پیدا ہوتی ہو اس طریقے سے بیان کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام سچے واقعات کے وہ پہلو ذکر کیے ہیں جن میں عبرت ہے اور جن میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر بھی جائیں تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور مفسدین کا ساتھ دینے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔